نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ان کی جو پیدائش ہوئی وہ بچے کی شکل میں دنیا میں نہیں آئے۔ دنیا میں ویسے جو پروسیس ہے کہ جو دنیا میں پہلے ماں کے رحم میں بچہ آتا ہے، اس کے بعد میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد میں بڑا ہوتا ہے، پھر وہ آدمی بنتا ہے۔ لیکن جہاں تک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بات ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈلٹ حالت میں، یعنی جوانی کی حالت میں دنیا کے اندر بھیجا، اور ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بھی پیدا فرما کر ان کو بھی دنیا میں بھیج دیا۔ اور دنیا میں بھیجنے کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو جو ہے ساری چیزوں کے نام جو ہے تعلیم فرما دیے اور ان کو بتا دیے، اور ان کو ساری چیزوں کا علم جو ہے ساری چیزوں کے ناموں کا علم ہو گیا۔ تو جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے تو دونوں بات کر سکتے تھے، دونوں آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بولنا سکھایا، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے کوئی سویلائزیشن تھی نہیں، لوگ انسان وغیرہ دنیا میں تھے نہیں۔ جس طرح سے آج جو سسٹم ہے، بولنا تو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہی ہے، لیکن آج ایک سسٹم ہے کہ اگر بچہ ایک انگریز کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی انگریزی سیکھتا چلا جاتا ہے اور وہ بولنے چلا جاتا ہے۔ ایک بچہ اگر ہندی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ہندی بولنے لگتا ہے، اردو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اردو بولنے لگتا ہے، فرانس میں پیدا ہوتا ہے فرانسیسی اپنے آپ آٹومیٹکلی بولنے لگتا ہے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو بچے نہیں تھے، وہ ایک جوان ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزوں کا علم جو ہے دے کر کے، سارے چیزوں کے نام وغیرہ سب دے کر کے، لینگویج دے کر کے دنیا میں بھیجا تھا، اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کہ انسان اپنی بات کو بول کر کے لوگوں سے کہہ لیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نعمت نہیں ملتی ہے، اور انہیں جو اشارے والی لینگویج کو سیکھنے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ زبان سے نکلنے والے کلمات جو ہے یہ انسان کے جو ہے ایک دکھی دل کو جو ہے وہ خوش بھی کر سکتے ہیں، اس کی جو ہے سکنس کو دور کر کے اس کو کیور بھی کر سکتے ہیں، اور وہیں اس زبان سے نکلنے والے کلمات جو ہے ایک اچھے خاصے انسان کو بہت زیادہ دکھی اور پریشان بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفظ لسانک، اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ یہاں تک آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اسی زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آپ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوا کرتی ہیں۔ تو زبان کا بہت ہی سیریس معاملہ ہے، دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے یہ زبان کا، لیکن یہ بہت سارے گناہ سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری حدیث ہیں، میں کون سی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب روزانہ صبح ہوتی ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان، اللہ سے ڈر اور سیدھی چل، کیونکہ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھی ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ زبان کی وجہ سے سارے جو اعضاء جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ زبان سے آدمی نے کوئی غلط بات کہہ دی، اس بات کو کہنے میں چند سیکنڈ لگے، لیکن سامنے والے جس سے اس کی بات ہو رہی ہے اس کو وہ اتنی زیادہ ناگوار گزری، اس کے اندر اس نے اتنی گرمی، اتنا ہیٹ، اتنا غصہ پیدا کر دیا کہ وہ کبھی کبھی اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے کہ آدمی جو ہے ان صرف باتوں سے بندوقیں چلنے کی، گولیاں چلنے کی نوبت تک آ جاتی ہے، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ اس زبان کے ذرا سے بے احتیاطی کا غلط استعمال کی وجہ سے، سلینگس اور ایک دوسرے کسی کو برا کہنا، کسی کے ماں باپ کے بارے میں کچھ برا کہہ دیا، کسی کے خاندان کے بارے میں کچھ برا کہہ دیا، یا کسی شخص کے بارے میں برا اس کے سامنے کہہ دیا، تو وہ چیز جو ہے اس کو اتنا زیادہ ناگوار گزر جاتی ہے کہ اس کے اندر غصہ اور غضب پیدا کر کے اس کو جو ہے وائلنس کی طرف لے جاتی ہے، اس کو جو ہے ایک ایسے گناہ کی طرف مبتلا کر دیتی ہے جس کو وہ شاید اگر اس طرح سے اس سے بات نہ کی گئی ہوتی تو نہ کرتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے، اسی سے نکلنے والے الفاظ
انسان کو بہت زیادہ تسلی بھی دے سکتے ہیں، اور اسی زبان سے نکلے ہوئے کلمات انسان کو بہت زیادہ دکھ و درد دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایک زبان سے غلط نکلا ہوا کلمہ انسان کے ہارٹ اٹیک تک کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے زبان کے تیروں سے، اپنے زبان کے تیروں سے ہمیں دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس زبان سے آپ دلوں پر تیر بھی چلا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اسی زبان سے لوگ پر پھولوں کی بارش بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو سکون ہی پہنچا سکتے ہیں۔ عیادت کا حکم آتا ہے کہ جب کوئی مریض ہو تو اس کی عیادت کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جا کر اس کے پاس جا کر اپنی زبان سے کچھ تسلی کے کلمات اس سے کہہ دو، اس سے اس کی جو ہے بیماری میں کمی ہو جائے گی، اس کو ایک خوشی ملے گی۔ تو اس کی کہتے نہیں، جب تھوڑا خوشی کسی کو مل جائے تو اس کی بیماری میں اپنے آپ تھوڑا کمی آنے لگتی ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو یہ زبان اگر صحیح استعمال کی جائے اور صحیح طریقے سے اس کو یوز کیا جائے تو یہی دلوں پر مرہم لگانے کا بھی کام کرتی ہے، لوگوں کو تسلی دینے کا بھی کام کر سکتی ہے، لوگوں کو جو ہے صحیح باتیں بتانے کا کام کر سکتی ہے، اور انڈیویجولی اپنے لیے نیکیاں کمانے کا کام کر سکتی ہے۔ انسان اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے تو یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں اس زبان کے ذریعے سے کما سکتا ہے۔ لوگوں کو دین کی باتیں بتائے، اس زبان کے ذریعے سے بہت بڑی نیکیاں کما سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو تسلی دے دے، کسی کے لیے پیار سے دو میٹھے بول دے، جس سے اس شخص کا دل خوش ہو جائے، تو پتہ چلا یہ بھی اس کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اور وہیں جب اس زبان سے انسان جھگڑا کرنے لگے، اس زبان سے لوگوں کو گالیاں دینے لگے، اس زبان سے دھوکہ دینے لگے، اس زبان سے جو ہے چغلیاں غیبتیں کرنے لگے، تو یہی زبان اس بندے کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہنم میں اکثر لوگ اپنی اس زبان کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ تو اس لیے اس زبان کی بہت زیادہ نگہبانی کی ضرورت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو ہمیں اپنی زبان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بول جو ہم لے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ چیز ان سے پوچھیے جو بول نہیں سکتے، جو میوٹ ہیں، جو گونگے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہی نہیں عطا کی۔ اس نعمت کی قدر وہ جانتے ہیں کہ انہیں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے میں کتنی دقتوں کا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں یوٹیلائز کریں، لوگوں کو سکھ دینے میں اس کو خرچ کریں۔ اس سے کسی کو، اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دیں، اس زبان سے کسی کو گالیاں نہ دیں، اس زبان سے کسی کو برا نہ کہیں، اس زبان سے کسی کی غیبتیں نہ کریں، اس زبان سے کسی کی چغلیاں نہ کریں، اس زبان سے کسی کو دھوکہ نہ دیں، اس زبان سے کوئی جھوٹ نہ بولیں۔ تو یقیناً یہ زبان ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگی، اور جو بری باتوں سے اپنی زبان کو خاموش کر لے گیا وہ نجات پا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من سمت نجا، جو چپ رہا نجات پائی۔ چپ رہا کن چیزوں سے؟ غلط چیزوں سے جو شخص چپ رہا، یعنی کہ اب نماز میں صورتیں پڑھنی ہے، نماز میں ذکر کرنا ہے، وہاں بھی آدمی چپ کھڑا رہے کہ مجھے نجات ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ صرف غلط کاموں سے، غلط باتوں کو زبان سے نکالنے سے جو شخص چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ The one who remains silent got salvation۔ جو چپ رہا نجات پائی۔ تو چپ رہنے سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے چپ رہا، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو، زبان کو بچائے رکھا جو کہ اس کو جو ہے اللہ سے دور کرنے والی ہیں، جو کہ لوگوں کو تکلیف دینے والی ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی چیزیں ہیں، ان سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے، اور اللہ کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو یوز کرنا ہے۔ تو یہی زبان آخرت میں نجات کا سبب بنے گی۔ یہاں تک آتا ہے حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے ان دونوں چیزوں کی، جو شخص مجھے اس چیز کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، اور اس چیز کی جو اس کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہے، ضمانت دے، گارنٹی دے کہ مس یوز نہیں ہوگا، غلط یوز نہیں کرے گا، تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اس میں زبان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یعنی دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے وہ زبان ہے اور شرمگاہ ہے، دونوں ٹانگوں کے بیچ میں۔ تو ان دونوں کی جو کوئی حفاظت کرے اور اس کو غلط اللہ کی نافرمانی میں یوز نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت کی
بہت بہت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔